السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے ایک عظیم شخصیت کے مالک جو اپنے آپ میں شخص نہیں بلکہ شخصیت ہیں، جو اپنے آپ میں انجمن ہیں، سعودی عربیہ کے مدینہ منورہ اسلامک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیے ہوئے شخصیت کے مالک ہیں. اتنے بڑے اسلامک اسکالر کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک سوالات کے ساتھ ایسے عظیم شخصیت کو جو سیمانچل گیان کیندر منچ پرستت کرنے جا رہا ہے، یہ علم کے اپنے آپ میں ایک سمندر جیسے ہیں. تائیے بلا تاخیر اور بلا کسی تمہیدی کلمات کے آپ کے سامنے ہم شیخ محترم کو پیش کرنے جا رہے ہیں ایک سوال کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کا ان کے بندوں پر کیا حق ہے. مختصر انداز میں شیخ محترم ہمارے سامنے انشاءاللہ اس بات کو رکھیں گے، پیش کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. محترم ناظرین، میں سب سے پہلے تہہ دل سے ہمارے توثیق بھائی کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، اور آپ ایک بہت ہی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ آپ علماء کی باتوں کو، اور خاص کر کے ہمارے سیمانچل کے جو علماء ہیں، اچھے جید علماء ہیں، ان کی بات دوسروں تک پہنچ نہیں پاتی. تو توثیق بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور علماء اور قرآن و حدیث کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خدمت ہے. اللہ رب العالمین اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور مزید جو ہے اس طرح کا اچھا اور عمدہ بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مناسبت سے ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک دین فطرت ہے، آفاقی مذہب ہے، اور ادیان میں، مذاہب میں سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے پیارا اور آفاقی عالمگیر مذہب ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے ہر وقت یکساں طور پر سب کے لیے مناسب ہے اور قابل عمل بھی ہے. تو اسلام میں دنیا کی جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس میں کرنے کا کہا گیا، کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے روکا ہے. اسلام نے ہمیں جینے کا طریقہ بتلایا ہے، اور دستور کے طور پر، نظام حیات کے طور پر ہم کو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں یہ نظام عطا فرمایا ہے. تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ہمیں کیسے جینا ہے. ایک ہوتا ہے حق اللہ اور ایک ہوتا ہے حق العباد. حق اللہ، اللہ کا حق، یعنی بندوں پر کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر یہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مشہور روایت ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت معاذ بن جبل سے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی توحید کو بجا لائیں، وحدانیت کو بجا لائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یشرکوا بہ شیئا. تو توحید یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان بن بھی نہیں سکتا ہے. لہذا توحید جو ہے یہ اللہ کا سب سے اہم حق ہے بندوں پر، کہ اللہ کی توحید کو بجا لائیں، اللہ کو ایک مانیں اور کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی طرح توحید کو بجا لائے، اللہ کے حقوق کو ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے. یہ بندوں کا حق اللہ پر ہے. تو مختصر اس کا بیان یہی ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ توحید کو بجا لائیں، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ کوئی اگر توحید پرست ہے، توحید کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا اور عذاب نہ دے. سیمانچل گیان کیندرا کو سبسکرائب، فالو، لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کریں.